بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. 2018 میں جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے, پی ٹی آئی کو ایک بڑی کامیابی ملی یا دی گئی, یہ ابھی بحث جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ آخر تک چلتی رہے گی. لیکن کہا جاتا تھا بھانمتی کا کنبہ, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبہ جوڑا. پہلے یہ 2018 میں کہا جا رہا تھا, اس کے بعد جناب یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں کہا جا رہا تھا, اور مزید آگے اب پھر سے وہ مثال جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. لیکن یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ بڑی عقل مندی والی چیز ہوتی ہے. ہم اس کو نیگیٹو وے میں ضرور سوچتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہے, لیکن اس میں کوئی پازیٹو پیغام بھی ہونا چاہیے. فی الحال ملک جن حالات میں ہے, پاکستان اس وقت جو الیکشنز ہوئے, الیکشنز میں آپ کو نے لاکھوں اربوں روپے آپ نے خرچ کر لیے ہیں, آپ کی پوری مشینری لگ چکی ہے, سیاستدان اپنے اپنے کھیل کھیل چکے ہیں. یہ میں بتاتی چلوں کہ نہ صرف حکومت کا پیسہ لگتا ہے بلکہ سیاستدانوں کا بھی بڑا پیسہ لگتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کا پورا پیسہ لگائے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس رزلٹ نہ ملے تو ہونا تو یہی تھا جناب کہ وہ آپ کہیں کہ اب تو کنبہ جوڑنا ہی پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. کچھ عرصے میں آپ کو آئی ایم ایف کی قسط بھی لینی ہے, جمہوریت کی آپ کو واہ بھی دنیا میں دکھانی ہے, تو آپ کریں گے کیا؟ اس میں جو ایک زبردست کھیل کھیلا ہے, اور مجھے ایکسپیکٹڈ تو یہی تھا کہ یہی ہوگا. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا گیم ہے وہ سب سے زیادہ نرالا ہے. پیپلز پارٹی کا جناب آخر تک جو گیم تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بازی, لیکن وہ کسی بھی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی تمام حیثیتیں لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت میں وزارتیں نہیں لیں گے. اب آئینی حیثیت کوئی ایسی ہی نہیں ہوتی کہ جناب وہ وزارتیں نہیں لیں گے تو وہ کوئی مسئلہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹیکنیکل چیز کیا ہے؟ ٹیکنیکل چیز یہ ہے جناب کہ پاکستان اس وقت جو اکانومی کے مسائل میں ہے, اس وقت تو مجھے پورے سیاستدانوں میں, کوئی بھی وزراء میں, کسی کی بھی ٹیم میں کوئی ایک واحد ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اس وقت ملک کو معاشی بحران سے نکال سکے. 16 ماہ کی گورنمنٹ تو آپ آنکھیں بند کر کے کہتے تھے کہ جناب آگے دیکھا جائے گا, 16 ماہ جو ہوگا ہوگا, لیکن 5 سال جناب کم نہیں ہوتے. 5 سال کی اسٹریٹجی آگے آپ کو بجٹ دینا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ مخلص ہو کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کرے گی بھی, تب بھی اس کے فوری طور پہ تو نتائج نہیں آنے ہیں جناب. کہ اگر آپ کہیں گے جناب یہ اسٹریٹجی دے دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو فوری طور پہ نتائج آئیں گے. اب ایک طرف یہ ملبہ ہے, دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹکس خراب اسی طرح ہوگی کہ اگر انہوں نے اس دفعہ گورنمنٹ کا باقاعدہ طور پہ ساتھ دے دیا. اب ہم صاف ظاہر بھی نہیں ہوئے اور ہم بچ کے بھی نکل گئے جناب, ظاہر بھی نہیں ہو رہے, بچ کے بھی نکل گئے. نہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے بلکہ ہم جو وزیر اعظم ہوں گے ان کو ووٹ بھی دے دیں گے, اور ساتھ جناب ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں گے, تمام چیزوں میں ہم ایک ساتھ بھی رہیں گے, تاکہ اگلی دفعہ جب الیکشنز ہوں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں جس طرح سے ایک پازیٹیو پیغام بھی لے کے آ رہے ہیں, ہر چیز نیگیٹو نہیں ہوتی, ایک پازیٹیو نوجوانوں کو جو اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ جناب وہ ایک اپنی جگہ چیزیں موجود ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے آزاد امیدواروں کا. آزاد امیدواروں پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا, کس طرح سے آگے چلے گا, کیا پی ٹی آئی کے لوگ تمام مل بھی جائیں؟ جیسا کہ ابھی جیل سے یہ پیغام آیا ہے کہ نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, یہ نہ فضل الرحمان صاحب, یہ کوئی بھی پارٹیز کے ساتھ نہیں ملنا ہے. آپ کوئی تیسری اگر پارٹی یا اور پارٹیز کو ملا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تب بھی آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اس وقت 117 سیٹیں بنتی ہیں, اور 117 سیٹ میں کبھی بھی وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. ان تمام چیزوں پہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے فی الحال تو آپ کو جناب اگر مجھے کوئی کہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے تو صاف صاف آپ کو نظر آ گیا, وہی آپ کی حکومت بن گئی ہے. تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور پریس کانفرنس کی تفصیلات آہستہ سے میرے پاس آ رہی ہیں کہ پوائنٹرز اس کے کیا تھے, لیکن ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ ہو چکا ہے. آپ کی کولیشن گورنمنٹ بن چکی ہے, اور آگے بھی اعلانات جو ہے متوقع ہے بہت جلد کہ کیا ہوں گے. آئینی جو عہدے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے, تمام چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی. بہرحال آگے چلتے ہیں جناب. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں فاروق ڈاڈی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے مبشر میر صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, جوائن کر چکے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ آخر میں یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. ڈاڈی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اب تو ہو چکا جو ہونا تھا, اور ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چیزیں نکل چکی ہیں ہاتھ سے, اب جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون ہی آگے آئے گی اور وزارت کی بھی امیدوار وہی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو یہ 80 سیٹوں میں گورنمنٹ بنانا اور ایک اتنی کمزور حکومت کس طرح سے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ 80 سیٹیں ہو, 100 ہو یا 90 ہو یا 70 ہو, ٹھیک ہے نا.
मियां साहब को पाकिस्तान की तारीख में एक नाम लिखवाना है कि पाकिस्तान में पहला वजीर आजम, पहला शख्स जो 4 बार वजीर आजम बने, ठीक है ना, और अब चाहे वो 10 महीने के लिए बने, चाहे वो 6 महीने के लिए बने, इनको ये इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। खैर, और बहरहाल जैसे आपने कहा, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने जो कार्ड्स बड़े सही खेल रही है, लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या नवाज शरीफ हो, एन हो, मैं इलेक्शन से पहले भी कहता था कि ये नूरा कुश्ती हो रही, ये सब एक है, और इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चलना, इन्होंने उनकी मर्जी से चलना है जो इनको यहाँ तक लेके आए। आपको याद होगा कि मैं एक चीज कहता था जिस पे आपने एतराज किया था। मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक काउंसलर की भी सीट वहां से निकाल सके। काउंसलर मेयर की सीट कहाँ से सर? पंजाब से। नहीं सर, ये चीज मैं नहीं एग्री करती। सुने ना, पंजाब सुने। में जी तो सर, उस पे आपने मुझसे कहा, तो मैंने कहा 15 से 20 सीटें पॉसिबल ले जाएगी, जिसका मतलब ये कि इतनी बड़ी पार्टी होके अगर तो वो उस हैसियत में आ जाती है। मेरा ये मकसद था, और आज भी कह रहा हूं, आज इनको जो सीटें जिस तरह मिली है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सारी दुनिया के अखबारात में हमारे कार्टून बनने, हमारी जगहसाई हो रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। सर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को काटूंगी, और मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना बड़ा हो चुका था, मैं चाहती हूँ गेस्ट बात करे, मैं ना करूं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो मेरे पाकिस्तान पे बात आ रही हो ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता। ये दुनिया के अखबारात में जो चीजें आ रही है ना, खुदारा उनको नोट ना करें, कोट ना करें बहुत सारी चीजों को, ये बहुत सारी चीजें प्रोपेगेंडा भी है। पूरे 2024 वो इलेक्शन का साल है कि जिसमें पूरी दुनिया में 50 ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं। आपका मुल्क जो है वो बांग्लादेश, उनमें सबसे बड़ी धांधलियां हुई हैं। वो तो एक सिविल डिक्टेटरशिप का एक बोलती तस्वीर थी, लेकिन क्यों नहीं बोला गया कि अगर वो सिविल डिक्टेटरशिप की एक बोलती तस्वीर है लेकिन तरक्की हो रही है वहां पे, तो इस वजह से बोला नहीं जा रहा जनाब कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पाकिस्तान को क्यों बोला जा रहा है? पाकिस्तान इस वक्त यूरो एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट उस चेन की एक लड़ी है, एक कड़ी है, और फिर आपका जो जियो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी बात बोलूं तनकीद करने वालों पे, आप बहुत ज्यादा इलेक्शंस में जो कह रहे हैं धांधली हुई है कराची में, धांधली हुई है वो बड़ी सीटों में जो हमें पंजाब में नजर आ रही है, बड़े बड़े नाम जो है वो हुई है। लेकिन इसके अलावा आप कहेंगे पूरा पाकिस्तान में ही रैंकिंग हो गई और यहाँ पे जनाब 40-60 और आपकी 30-70 रैंकिंग हो गई, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव भी चीजें किया करें और ये सोचा करेंगे पूरे दुनिया में पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आगे चलते जनाब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुबशिर मीर साहब, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुबशिर मीर साहब, मुझे सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अब आ गई, थोड़ी सी स्टूडियो में कम आवाज है लेकिन हो जाएगा एडजस्ट। सर आप ने मेरा तज्जिया सुना है आप आगे बात कर ले, थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी। तज्जिया सुनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब मजीद बात करने की शायद गुंजाइश ही खत्म हो गई है। सर पता सर मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरे पाकिस्तान पे जब बात आती है ना तो बड़ा वो हो जाता है, बड़े जज्बाती हो जाते हैं। अच्छी बात है, जज्बाती होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी जज्बाती है। सर अब मैं खामोश हूँ, आप डाडी साहब बोलेंगे और मुबशिर मीर साहब बोलेंगे, सना गौरी खामोश है। ठीक है जनाब, ठीक है। सर बताइए जी। अच्छा आपका क्वेश्चन जो है वो शायद नहीं आया, तो बहरहाल सर मैं इस पे सर आपका जो मैं सवाल बात है कि यहाँ पे तमाम पार्टीज और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी स्पेशली, आप क्या समझते हैं कि एक गवर्नमेंट अगर पीपल्स पार्टी से हिमायत करती है तो एक नहायत कमजोर हुकूमत बनने जा रही है, किस तरह से देखते हैं मामलात को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में कोलियन की जो गवर्नमेंट्स की जो रही है वो ऐसे ही होती हैं। कोलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी बनी और वहां पे भी बड़ी कमजोर हुकूमतें हुई। मैं डैडी साहब की बात से थोड़ा सा एहतराम के साथ थोड़ा इख्तलाफ करना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश मुझे लगता है जरूर है चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन जो उनका अंदाज है हुकूमत करने का रहा है और उनका जो अपनी शख्सियत है उनकी, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वो एक
ایک کمزور وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے. اور یہ بہت کرینے قیاس ہے. دیکھیں ابھی شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کا نام تجویز کیا ہے. پرائم منسٹر کا نام جو ہے اس کے سوال پہ انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کروں گا نواز شریف صاحب سے. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی آمادہ نہیں ہیں اور زیادہ امکان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر دیں گے اور شہباز شریف صاحب ہی متوقع پرائم منسٹر دکھائی دے رہے ہیں. اور اس طرح کی سچویشن جو اس وقت بن رہی ہے اور جو جس طرح پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاملات کرنے کا انہوں نے پہلے بھی 16 مہینے جو ہے اس میں انہوں نے مظاہرہ کیا, اگرچہ کچھ بھی نہیں وہ اتنی پروگرس ہوتی تھی لیکن وہ سب کو خوش کرنے کی ان کو ایک پریکٹس جو ہے وہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ ہوں گے. دوسری بات جو آپ نے کمزور حکومت کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دھاگے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جس کی جو ہے نا ہاتھ کسی اور میں ہے. یہ اپنی مرضی سے نہ علیحدہ ہو سکتے ہیں نہ علیحدہ نہ جڑ سکتے تھے. لہذا ان کو یہ کہ تو سر یہ پازیٹیو بات نہیں ہے اگر ہاتھ کسی کے پاس ہے یا ڈور کسی کے پاس ہے, ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے, اچھی چیز ہے نا یہ تو پھر. یہ بات دیکھیں بات اچھی اور بری کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مثلا اپنی ول پہ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنی ول ان کی نہیں ہے. اب دیکھیں نا جو ہمارے کراچی کا جو جن کے پاس زیادہ سیٹیں آئی ہیں ایم کیو ایم, وہ ماشاءاللہ خود ہی وہاں پہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے لاہور چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, ابھی ان کو تو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ان کو بلایا جا رہا. سر ان کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے سے ٹکٹیں بک ہوئی ہوئی تھی. کچھ بھی تھا لیکن مقصد ہے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا کہ جو پارٹی انوائٹ کرتی ہے اس کا ایک پروٹوکول. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے کال کی آصف زرداری صاحب کو اور پھر ان کی ملاقات ہوئی اور ادھر اس طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ فالو نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک اچھی بات بھی اس کے اندر پہلو ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر ڈور ہے تو وہ ہاتھ جو ہے اگر مضبوط ہے, وہ ہاتھ اگر جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی دانہ جو ہے وہ بکھرے تو یہ اکٹھے رہیں گے. بے شک 2 سال اکٹھے رہیں یا 4 سال اکٹھے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے جو ڈیمانڈ اوپنلی پبلکلی جو ڈیمانڈ کی ہیں اس کا پبلکلی ڈیمانڈ کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے. کیا انہوں نے میٹنگ کے اندر وہ رکھنے کے پہلے وہ پبلکلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی قیمت وصول کرنا چاہتی ہے اور انہی نشستوں کے اوپر وہ سر ایک طرف قیمت وصول کرنا چاہتی ہے, دوسری طرف یہ بھی تو ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو آپشن کیا بچتا ہے. کہ وہ اتنا انہوں نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں اس میں سے فل نہیں ملے گا تو کم از کم 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تو شاید انہیں مل ہی جائیں گی. نہیں سر اگر کل نہیں دیں گے تو آپشن بھی کیا بچتا ہے, پھر تو ان کو وزارت کے لیے ووٹ ہی نہیں ملنا. آپ کی بات مطلب یہ ہے کہ سندھ کی وہ اگر گورنر سارے مانگ رہے ہیں تو میرا خیال ہے گورنر سندھ کا جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی مانگ رہی ہے. اسی طرح کچھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی صورتحال ذرا تھوڑی مختلف ہے. بلوچستان میں اگر وزیر اعلیٰ ان کا آتا ہے تو پھر گورنر ان کا مشکل ہے, وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنی طرف سے جو ہے وہ کرے گی. لیکن ان کے لیے سب سے عام جو چیز ہے وہ صدر مملکت کی نشست ہے جس کے لیے آصف زرداری صاحب جو ہے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں. تو لہذا پیپلز پارٹی کوئی لوز نہیں کر رہی ہوگی, کافی گین کر رہی ہوگی کافی چیزیں, اور سندھ کی گورنمنٹ بھی اس کے پاس ہوگی, باقی جگہوں پہ بھی وہ جو ہے وہ اس میں اتحادی ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال میں ہم اس طرح کی ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بڑی کمزور ہوگی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انقلابی فیصلے کرنے ہیں, انقلابی فیصلے تو کوئی نہیں کر سکیں گے. انقلابی فیصلے جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی کرنے کی جرت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی. انقلابی فیصلے تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو اتنی شاہانہ زندگی ہے بیوروکریسی کی, سول اینڈ ملٹری, ججز اور اراکین پارلیمنٹ, ان کی شاہانہ زندگی کو کٹ کون لگائے گا؟ سب سے بڑا انقلابی فیصلہ تو یہ ہے پاکستان کا. اس کے لیے نہ وزیر اعظم کوئی تیار ہوگا جو یہ جرت کرے,
ना सदर ममलकत कोई तैयार होगा। पाकिस्तान की जो आपका इंतजामी ढांचा है वो पाकिस्तान की कैपेसिटी से बड़ा है। पाकिस्तान को इतने बड़े इंतजामी ढांचे की जरूरत नहीं है और इनकी मराद की, इनके इतने बड़े सेटअप की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। इससे कम में गुजारा हो सकता है, काम जो है ना अच्छा हो सकता है। तो वो ये जो इनकलाबी फैसले हैं, ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब पहले भी नहीं कर सके थे, ये अब भी नहीं कर सके। सर साथ ही रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त डैडी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँ। डैडी साहब, इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी वाकई एक इनकलाबी सूरत हाल के बगैर नहीं हो सकती और किसी में भी इतनी ताकत शायद नहीं है, करना नहीं चाहते कि मैं वजह समझने से कासिर हूँ। IMF के जब लोगों से बात होती है, हमारी भी जब गुफ्तगू, मेरा भी एक सिलसिला रहा वहाँ पे, तो एक उनका ये कहना है कि हम ये कहते हैं कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं, आप अशराफिया पे बात करें, आप इलीट की बात करें, लेकिन हमारा इलीट वो है जहाँ पे किसी जगह का एक टैक्स ही अगर 3 करोड़ होता है तो वो 3,000 दे के छुट जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये भी मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, सियासतदान भी नहीं कर सकते। किस तरह से मामले हल होंगे? देखिए, अभी जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए इतना आसान नहीं, इसलिए कि आपको अगले 3 साल में 72 अरब डॉलर IMF को पे करने हैं और अभी जून में आपको 8.25 अरब डॉलर IMF को पेमेंट करनी। और इस वक्त आपने जो तीसरी किस्त देनी है IMF से, जो आपके जो 3 अरब डॉलर जो भी सैंक्शन हुए थे, वो आपकी बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। खैर, अब रही बात ये कि हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है इस मुल्क का गरीब आदमी देता है। और ये जो मैं 3 करोड़ वाली बात भी की, इसमें एक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, लाहौर साइड की एक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। मतलब कितनी है पाकिस्तान में ऐसी, कितनी जगह मौजूद हैं? क्या मकसद? 3 मतलब ये मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। खुद मैंने एक जो IMF के लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई खातून से, तो उन्होंने कहा कि आपकी एक प्रॉपर्टी का हाल ये है कि जहाँ पे टैक्सेस 3-3 करोड़ देने चाहिए, वहाँ पे लोग 3,000 दे के पर्ची कटवा के छूट जाते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं कोई प्रॉपर्टी की, वो अगर 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो मुश्किल से 1 या 2 करोड़ के अंदर उसको असेस किया जाता है। ये सिर्फ ये पंजाब नहीं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉपर्टी की बात बता रही हूँ। पूरे पाकिस्तान का हाल पता नहीं क्या। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे गुरबा टैक्स देते हैं और अशराफिया जो है वो उसका फायदा उठाते हैं। उससे उनकी बिजली फ्री, उनके, ये मैं हाई ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, बिजली फ्री, उनकी ट्रैवलिंग फ्री, उनका सब कुछ फ्री। अब आप देखें कि अशराफिया जो टैक्स देती है वो इनकम टैक्स में रिफंड भी ले लेती है, ठीक है ना। वो गरीब आदमी जिसने साबुन की टिकिया पे टैक्स दिया या चाय की पत्ती पे या चीनी पे, वो कहाँ से रिफंड देगा? वो तो बेचारा पिस रहा है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि गरीब अवाम टैक्स देती है और अशराफिया उसको एंजॉय करती है। तो हमें इस सिस्टम से निकलना होगा और चाहे कोई भी आ जाए, इस वक्त आपकी इकोनॉमी इस बुरी हालत पे चलेगी। आप देखें ना, आपके यहाँ जो सबसे बड़ा इदारा है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो आपके मुल्क के बजट में 60% कंट्रीब्यूट करता है। और उसी इदारे में लीकेज ऑफ रेवेन्यू इतना है कि आप अगर 30% भी लीकेज ऑफ रेवेन्यू को कंट्रोल कर लेना, तो देन आई डोंट थिंक दैट यू डिजायर एनी असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और IMF। लेकिन अब तो हम उससे भी बहुत आगे निकल गए कि हम पे 130 अरब डॉलर के हम मकरूज हैं, ठीक है। जो 130 अरब डॉलर के आज हम मकरूज हुए हैं, तो इसका बोझ किस पे? पाकिस्तानी अवाम पे। कोई मुझे बताए कि IMF से जो कर्जे लिए उसमें हमने कौन से प्रोजेक्ट किए? पिछली हुकूमतों को हुकूमत करना इसलिए बड़ा आसान था कि IMF से जो किस्तें मिलती थी उससे हुकूमत भी चलाते थे, उन्हीं पैसों से उससे करप्शन भी करते थे, उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी। लेकिन अब वो भूल जाएं, अब ये जो अय्याशियां है ना, अब वो खत्म होने का दौर आ गया। अब आपको कुछ नहीं मिलना। आपने 16 माह की गवर्नमेंट में देखा नहीं कि जहाँ GDP 6 चल रहा था, वहां पे माइनस में हम आ गए। सर मुझे जो इस वक्त जितने भी सियासतदान आए हैं उसमें से किसी का भी मुझे तो बॉडी लैंग्वेज जैसी लगती नहीं है ना उनकी नहीं। आप एक चीज और देखें, इतनी जो महंगाई है कि हम जरिए मुल्क में रहते हुए चावल इतने महंगे, आटा, सब कुछ
اس کی وجہ یہ کہ 65 سال کے سے کوئی ڈیم آپ کے یہاں بنانا بننے دیا گیا, اور جب 10 میگا ڈیم 2018 سے شروع ہوئے تھے تو سر آگے امید نہ رکھیں پھر. نہیں تو آپ دیکھیں نا 16 ماہ کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آگے کیا امید نہ رکھی سب سے پہلے پرائرٹی میں ڈیمز پہ کام شروع کرے. یہ سب سے زیادہ. چلے میں یہ بتاتی ہوں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی پوائنٹرز میرے پاس آ گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو, مبشر میر صاحب کی اجازت ہو, میں پوائنٹرز پڑھ کے بتا دوں تاکہ ہمیں اپڈیٹ پتہ چل جائے ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے. آصف زرداری صاحب, چودھری شجاعت, شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس جو ہوئی ہے, طے کیا گیا ہے کہ آپس میں مل کر حکومت بنائیں گے, مصالحت کے ذریعے چلیں گے, جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کو شامل کیا جائے تاکہ چیزیں اگر باقی نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے سر تو پھر پی ٹی آئی کا شامل ہونا بھی بنتا ہے. مفاہمت کے تحت چلیں گے تاکہ پاکستان کو کامیاب بنائیں, سب مل کر جمہوریت کو مضبوط کریں گے, سیاسی مفادات کی ایک طرف رکھ کر پاکستان کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. پازیٹو بات ہے جناب, مل کر چلیں گے تو سال کے آخر تک ملک کو بہتر صورتحال دعا ہی کر سکتے ہیں. بہتر صورتحال آج اسی سال مل جائے تو جمہوریت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا مفاد نمبر 1 پر رکھا جائے گا اور معاشی ایجنڈا سر فہرست ہے. یہ سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ قوم کو بتا سکے کہ ملک کے لیے ایک ہیں. الیکشن کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے, اب نئی پارلیمنٹ وجود میں آنے کی ہے. ہماری جنگ ملک کو درپیش چیلنجز کے خلاف ہے. معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے. بہرحال پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز ہوں گی. نواز شریف سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں. واہ جناب واہ, تمام باتوں کے بعد جو ہے آخری والا ڈکٹیشن بڑا زبردست تھا. جی مبشر میر صاحب, سنا آپ نے کیا ہوا ہے ابھی ریسنٹ صورتحال, کیا کامنٹ کریں گے؟ جو آپ فرما رہی ہیں میں نے ذرا تھوڑا سا مختلف سنا ہے. جی سر. اور وہ مختلف یہ ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کی گفتگو تھی غالباً, میرا خیال ہے یقیناً ان کا کہنا تھا کہ جو ہم حکومت فارم کرنے کے ساتھ ساتھ ریکانسیلیشن کرنا چاہتے ہیں, اور اس ریکانسیلیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو. یہ بات تو بہت اچھی ہے. حکومت میں شمولیت کا تو کسی نے ان کو دعوت نہیں دی. میرا خیال ہے کہ ریکانسیلیشن کی بات کی ہے, اور وہ بھی اچھی بات ہے کہ ریکانسیلیشن. کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اسے ایک سیاسی پارٹی کے طور پر, ایک جو اس کے ساتھ اتنے ممبر جیتے ہیں, تو انہیں ایک پارٹی کے طور پر جس طرح پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کا سیز فائر ہونا چاہیے. یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں. تو اگر ریکانسیلیشن ہونی ہے تو ٹھیک ہے, بہترین چیز ہے. میرا خیال ہے جو کیسز جیسے دوسروں کے سیاسی کیسز واپس ہوئے, ان کے بھی سیاسی کیسز سیاست کی بنیاد کے اوپر ہی جو کیسز بنائے گئے ہیں, اور ان کا اگر کوئی واقعی جو چیزیں غلط تھیں ان کے اوپر کوئی تحقیقات پھر پراپر ہونی چاہیے. جو 3-4 بڑے ایشوز ہیں ان پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اس کے بعد اس کی ریکانسیلیشن تو بنتی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ پہلے کی آئیڈیا بہت پہلے جنوبی افریقہ کی طرز پہ جو نیلسن منڈیلا لے کر آئے تھے, محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ دیا تھا کہ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن بنانا چاہیے, اور ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کی جو تھی وہ پرپوزل تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ اپنی چیزیں جو ہیں, جو ماضی میں بھی چیزیں ہوئی ہیں اور اب بھی ماضی قریب کی بھی ہیں, ان کو درست کریں, اپنی ہسٹری کو بھی درست کریں, اور پلس جو اب چیزیں جو ہیں وہ اگر سمجھ لیں کسی خاص ٹارگٹ کرتے ہوئے بنائی گئی تو ان کو بھی ریکنسائل کر کے جو ہے وہ ان کو ٹھیک کیا جائے. یہ بات غلط نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. پولیٹیکل لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور جو ہم انہی کی بنیادوں کے اوپر پھر ایک دوسرے کے جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے سٹوری کچھ اور ہوتی ہے, تو اس کو درست کر لیں گے اگر تو بہت اچھا ہے کہ ایک ڈائریکشن بن جائے گی. یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ٹھیک ہے جی اکانومی پہ ہمیں مل کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہمیں نظر آ رہا ہے, ابھی تک کی جو مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں, کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ہم سے سیٹیں چھینی گئی ہیں اس کا انصاف کیا جائے. جو اناؤنسڈ ہماری سیٹیں مل رہی ہیں ہمیں, کم از کم ہمیں وہ واپس کی جائیں. جو ہماری سیٹیں کاٹ کے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بانٹی گئی ہیں, تو اس کی میرا خیال ہے وہ لڑائی چھوڑیں گے نہیں. فارم 45 کی لڑائی جو ہے وہ رہے گی, قانونی جنگ جو ہے وہ چلے گی. وہ کتنی دیر تک ہوگی, کیسے ہوگی, اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے.
लेकिन ये बात एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखें, एक सूबे में उनकी हुकूमत तो बन रही है, लेकिन अगर हालात आपस में बेहतर नहीं होंगे तो पब्लिक के अंदर हुकूमतें ट्रस्ट लेवल जो है वो अवाम का हासिल नहीं कर सकेंगी। लेकिन सर किस जमात के साथ मिलेंगे, हुकूमत कैसे बनाएंगे? अगर वो केपी में बनाते कौन सी जमात के साथ मिलेंगे? तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हुकूमत बन रही है भाई इसको अवाम की एट लास्ट वो तायद नजर नहीं आ रही हमें ना। पब्लिक की जो तायद नहीं होती तो पब्लिक का ट्रस्ट नहीं होता। मुझे आप बताएं कि जिसके साथ सर मैं कानूनी तौर पे पूछना चाह रही हूँ कि केपी कारोबार कैसे करते हैं। अभी पाकिस्तान के दो जो बड़े मसले जो खास तौर पे एक सिक्योरिटी का इशू और एक इकोनॉमी का इशू है, तो उसमें आप देखें आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपकी इकोनॉमी में आपका बड़ा शेयर होल्डर है। आपकी सारी एक्सपोर्ट एक तरफ, उसकी रेमिटेंस उससे ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा इस वक्त, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है अपनी। आप चेक कर लें, जो इतनी मालूमात मुझे हैं, कई प्रोजेक्ट्स में ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट आती थी पाकिस्तान सर जब सोशल मीडिया पे मुझे बताएं कि इस किस्म की खबरें आएंगी कि जनाब बैंक में आप 5 लाख से ज्यादा ना रखें, ये ना रखें, तो आप और मेरे जैसा शख्स भी जो है वो परेशान हो जाएगा। तो ओवरसीज वाले कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा? तो मैं यही तो डॉक्टर साहब कह रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट लेवल डेवलप करने के लिए आपको इंसाफ कायम करना पड़ेगा। मुआशरे के अंदर जो आपकी प्रैक्टिस है अगर वो इंसाफ पे मबनी नहीं है तो आपके अपने लोग भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप फरमा रही थी कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। भाई नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर शक्ल ऐसी बनी हुई। चलिए मुबश्शिर मीर साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद मौजूद पे भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं फारूक नडी साहब। केपी में क्या होगा? केपी के में तो क्लियर कट मेजॉरिटी इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जमात इस्लामी या वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर गवर्नमेंट वो बनाना चाह रहे हैं, तो इनको ये रिजर्व सीट के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको ना भी लें तो भी उनके नंबर तो पूरे हैं केपी के में। सर नंबर पूरे होने का मसला नहीं है, मसला तो यहाँ पे ये है कि वो ओथ किस पार्टी के साथ से लेंगे। उनको किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत जरूर पेश आएगी, क्योंकि अभी पीटीआई की जो हैसियत वाला मसला है वो अभी कोर्ट में मौजूद है। एग्जैक्टली देखिए अभी तक पीटीआई ने सिर्फ एक ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन इसके आगे उन्होंने अभी तक अपने सारे कार्ड शो नहीं किए। इसलिए केपी में अमीन गंडापुर जो है वो होंगे। तो अनाउंस कर दिया इन्होंने कि अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। अब रही मतलब बात, पीटीआई गलतियां करने से बाज नहीं आती, ठीक है, बहुत बड़ी नुमाइंदगी है पीटीआई से। नहीं सर अपना क्या है, मतलब पीटीआई के साथ इमरान खान साहब के साथ लोगों की एक बड़ी तादाद है, एक मोहब्बतें हैं, हमें वोट बैंक नजर आता है, लेकिन गलतियां हैं पीटीआई की बहुत ज्यादा, जो कि मैं आगे समझती हूँ कि एक मैच्योर पार्टी होने तक वो पार्टी गलतियां ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन खबरें जिस तरह से आती जा रही हैं, बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं। यासीन आजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक पॉजिटिव साइन भी हमने देखा है, नजर आया, लोगों में एक उम्मीद की किरण भी पैदा हुई है। क्या कहते हैं, क्या कमेंट करेंगे किस मसले में? सर ये अभी जो इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी साहब, चौधरी शुजात, शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई है मिल के हुकूमत करने के हवाले से। देखें ये बहुत अच्छी अलामत है और ज़ाहिर है कि इलेक्शन हो गए। हर इलेक्शन में लोग कोई हारने वाले को शिकायत होती है, जीतने वाला कहता है कि मैं सही जीता हूँ, हारने वाला कहता है मेरे साथ ज्यादती हो गई। पर ये तो हमारी पास की हिस्ट्री है, जब भी इलेक्शन होते हैं इस तरह की चीजें मैं देखता हूँ। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरे नजदीक ये बिल्कुल जरूरी है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बाहमी रजामंदी के साथ और इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कोई ऐसा तरीकाकार करें जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर मामला को आगे चलाएं और पाकिस्तान जो इस वक्त मुख्तलिफ क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इस वक्त उस क्राइसिस से निकालने के लिए तमाम लोगों की बाहमी रजामंदी से मामला को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
یہ جانتے ہوئے بھی کہ معاشی طور پر ہم تباہ برباد ہیں اور پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے اگر پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں، کیونکہ ایک جماعت جس کے انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ہیں وہ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جماعت بھی عقل مندی سے کام لے اور مل کے ایک دوسرے کے جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں اور احترام کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کے چلیں، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بہتر ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کرے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بہتر طریقے سے آپس میں بیٹھ کے تمام معاملات کو سیٹل کریں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس وقت پولیٹیکل پارٹی سوائے ایک پارٹی کو چھوڑ کے۔ سر اس پارٹی کا کیا قصور ہے؟ عوام نے بڑا ووٹ دیا اس کو، آپ کیوں اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک عوام کے ووٹ دینے کا تعلق ہے، ووٹ ان کو بھی ملا دوسروں کو بھی ملا، لیکن ان کی شروع سے جو ہے درمی ہے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی جو آج اس اسٹیج پہ پہنچی ہے، اگر اس کے پارٹی ہیڈ عقل مندی اور ایک سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ معاملات کو آگے چلاتا تو شاید اس اسٹیج پہ آج پی ٹی آئی نہیں ہوتی اور بہتر انداز میں الیکشن لڑ رہی ہوتی اور بہتر انداز میں اپنا رول پلے کرتی۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ جماعت کبھی بھی پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار۔ اچھا سر، میں آپ کو باعث اس لیے نہیں کہوں گی، حالانکہ آپ کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، تو میں آپ کی تنقید کو جو ہے وہ بڑے کھلے دل سے عوام کو بھی، میں ناظرین کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں۔ سر ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے قانونی طور پہ مجھے نقطہ سمجھائیے گا کہ ابھی اگر چیئرمین پی ٹی آئی، سابق چیئرمین پی ٹی آئی پہ جو چیزیں ابھی ہیں، کیسز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بہت جلد کسی مفاد کے تحت یا کسی مطلب اتنا ووٹ بھی ملا ہے ان کو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو قانونی طور پہ کمزور بھی پڑتی جا رہی ہیں، فلاز بھی ہمیں نظر آ رہے تھے کیسز میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جلدی کلیئر ہو جائیں گی قانونی طور پہ جو کیسز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک اس صورتحال کا تعلق ہے 2018 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہی پوزیشن میاں نواز شریف کی تھی اور اس وقت جو صورتحال ہوئی وہ آپ کے سامنے کی ہے۔ 4 سال کا جو دور حکومت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے مفاد کو سب سے زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے میری پارٹی ہو یا دوسری پارٹیاں ہیں۔ اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ مختلف نظریہ رکھنے والے لوگ آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو آگے بہتر چلایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملات خراب نہیں ہوتے اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو ایک کیس میں 3 سال کی سزا ہے، ایک کیس میں 7 سال کی سزا ہے، اور دوسرے کیس میں 10 سال کی سزا ہے، اور دوسرے کیس بھی پینڈنگ ہے۔ ان کا معاملہ عدالتوں میں اپیل کی صورت میں پینڈنگ ہے اور یہ اپیلوں میں فیصلہ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم لگے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں تو شروع سے اس موقف کا حامی تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا پورا موقع ملنا چاہیے، لیکن اگر پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اسٹیج حاصل نہیں کی، اس میں میری اور آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ اور آپ جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی بہتری میں ہے یا پاکستان کے خلاف ہے؟ نہیں، پوزیٹو بات ہے، میں اگر کوئی اس کو نیگیٹو کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، میں تو بڑی پوزیٹو لیتی ہوں اس چیز کو۔ تو اسی طرح میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 2 کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کب تک یونائٹ رہتے ہیں، کب تک معاملات کو آگے بڑھ لیں گے، لیکن آپ وہ جماعت ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جس میں ہم شامل ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کی جو اپنی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس میں آپ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور آپ ایک ایسی جماعت کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے جنوری کے مہینے میں جب ریزرو سیٹوں کے لیے درخواستیں مانگی گئی، جو میرے خیال میں 13 جنوری سے لے کر 17 جنوری تک تھی، اور تمام پارٹیوں نے درخواست دی ریزرو سیٹ کے لیے،
تو وہ اب ایک ایسی پارٹی ڈھونڈیں جو یہ ہو کہ اس نے ریزرو سیٹوں کے لیے اپلائی کیا ہو، تاکہ ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس پارٹی میں اگر جائیں تو ریزرو سیٹوں میں ان کو مدد ملے. لیکن ایک بات جو ہم سوچنے سے خاطر ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ نے جو اپلیکیشن دینے کا وقت تھا 13 جنوری سے لے کے 17 تک، آپ اس وقت کوئی اپلیکیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. پر ظاہر ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن نہیں دی تو ریزرو سیٹوں میں آپ کو حصہ ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایسی صورتحال میں جو اس وقت پوزیشن ہے، اگر جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا ریشو 2.5% کے حساب سے ہے، تو اگر اس وقت موجودہ جو سچویشن ہے بالکل ٹھیک. یاسین آزاد صاحب، آپ کی بات بالکل وہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ یہاں پہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے اور ڈاڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، کچھ ان کی بھی رائے ہم لیتے ہیں. ڈاڈی صاحب، تبصرہ آپ سن رہے تھے یاسین آزاد صاحب کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی موقع ملنا چاہیے. الیکشن کے دوران جب الیکشن کمپین چل رہی تھی تو پی ٹی آئی کے سارے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے. 3 دن میں 14 سال کی سزا، 10 سال کی سزا، 7 سال کی سزا. ان کو نہ تو کوئی جلسہ کرنے دیا گیا، نہ کوئی کمپین چلانے دی. اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ جو موقع ہمیں دیا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی دیا جائے؟ لیکن اس وقت تو سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پاکستان کی عوام نے یہ سب کچھ، ساری چیزوں کی بندشوں کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو دیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہر موقع پہ ساتھ لے کے چلو. یہ نہیں ہے کہ اب الیکشن، آج یقیناً پی ٹی آئی کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، اور میں تو اس الیکشن کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ بوگس ہے. میرے پہلے کی آپ اٹھا کے دیکھ لو ٹاک شوز، میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ سکندر راجہ کے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی الیکشن صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے. اور وہی کچھ ہوا. الیکشن ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اسموتھ چل رہے تھے، اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 چل رہے ہیں کہ کتنی، بلکہ مجھے ڈاکٹر بلند اقبال نے کہا کہ ڈیڈی صاحب آپ اتنے ناراض. اچھا چلیں سر، میری بات آپ چلیں، ایک بات سنیں. آپ اگر پی ٹی آئی جیتے گی تو اس کا مطلب اسموتھ چل رہا ہوگا، اگر پی ٹی آئی ہار رہی ہوگی تو اس کا مطلب سب خراب ہے، سب غلط ہے. سر 2018 میں کاکڑ صاحب سے میں کاکڑ صاحب کے بڑے حق میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیچھے بیک مضبوط ہو تو انسان مضبوط ہو ہی جاتا ہے. لیکن بڑی لاجیکل بات کی، جب 2018 میں 72 گھنٹے بعد الیکشن کے ریزلٹ آئے تھے تب اوکے تھا. اور سر الیکشن پروسیجر میں عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں معذرت کے ساتھ، اور آپ کا میرے ساتھ رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی بات ہوگی کیونکہ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم ہے. ایک بات میں لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جب آپ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ جو سامان عملے کو جمع کروایا جاتا ہے، ایک ایک چیز، ایک ربن بھی، اس کا بھی حساب کتاب دیا جاتا ہے، وہ تک جمع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ کیونکہ ان پروسیس کا میں بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں حصہ رہی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ رات کو 3 بھی بج جاتے ہیں، 4 بھی بج جاتے ہیں، ایک ڈبے سے لے کے کتنے پرچے آئے تھے، کتنے گئے تھے، کتنے بند ہوئے تھے، کتنے گئے تھے. تو وہ پورے عملے کا حساب کتاب، اور جہاں ہم پریزائڈنگ آفیسرز پہ اتنا سوال اٹھاتے ہیں تو یہ پوچھیں کہ 3 دن ان کی نیندیں کتنی خراب ہوئی ہیں. تو ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کی سیٹس کے حوالے سے بات ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ایک پارٹی سے نشان چھین لیا گیا تھا تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ اس وقت ایک نیچرل سی بات تھی کہ کچھ سیٹیں جاتی، ہاں دھاندلی ہوئی ضرور ہوگی، لیکن اس نہج پہ نہیں ہوئی جب آپ الیکشنز کو بالکل بوگس کہہ دیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈیڈی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.